جی السلام علیکم محمود صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ پچھلی دو قصے تو بڑی دلچسپ گئیں، آپ نے ان کی زندگی کے بہت سے پہلو بتائے، آپ نے ان کی کتابوں کے بارے میں سب کے بتایا، اور خصوصاً جو ان کے بڑا مجھے اچھا لگا وہ آپ نے آنا کے بارے میں بتایا کہ آنا کس طریقے سے کرتی ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال تھا۔ جی ٹھیک ہے، آج کے انشاءاللہ یہ غالباً آخری قسط ہوگی سر، آخری قسط ہوگی، چلیے پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ جی اچھا، لاسٹ قسط، آخری قسط میں ہم ذکر تھا ان کے چوتھے مجموعے انکار کا جی انتصاب۔ جی پروین آغا کا نام ہے، 196 صفحات کا مجموعہ ہے، لیکن کہیں کہیں اپنی زندگی کے اعلام کا بہت اطمینان اور محبت سے تذکرہ کیا ہے۔ نہ کوئی شکایت، نہ الزام، نہ دشنام، بس مقدر پہ راضی رہی۔ جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، جی سرے زیر بارے ساغر و بادہ نہیں کیا۔ کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام، اس نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا۔ اس نے بھی التفات زیادہ نہیں کیا۔ اس چوتھے مجموعے میں ایک نظم ہے اپنے بیٹے کے لیے، مراد کا نام، انتہائی جذباتی نظم ہے، جس میں اپنے بیٹے کو کم سنی میں کیا گزری ہے آگاہ کیا ہے۔ یعنی جب شاعرہ پروین شاکر کے شاعرہ نے باپ سے پوچھا تھا کیا لکھوں، پروین شاکر نے باپ سے پوچھا تھا کیا لکھوں، اسی طرح میرے بیٹے نے پہلی بار اٹھایا ہے قلم اور پوچھتا ہے کہ کیا لکھوں مما۔ اس کے بعد بتاتی ہے کہ زندگی میں کیا کیا کٹھنائیاں آتی ہیں، مصائب و علم جو گزرے ہیں، پھر ماں کی حیثیت سے نیک تمنائیں اور نصیحت کی ہیں۔ وہی آزاد نظم کے چند مصرے ہیں۔ مگر میں ماں ہوں، اور اگر ماں مایوس ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے، اگر ماں مایوس ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے۔ واہ سو میرے خوشگواں بچے، تو اپنی لوح آئینہ پر سارے خوبصورت لفظ لکھنا، سدا سچ بولنا، احسان کرنا، پیار بھی کرنا، مگر آنکھیں کھلی رکھنا۔ پروین شاکر نے یہ سب کچھ کہنے سے پہلے کہہ دیا خوشگواں، اور آخر میں کہہ دیا آنکھیں کھلی رکھنا، تو بیچ آپ خود ہی سینڈوچ کر لیے کہ میسج کیا دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو۔ اور پروین شاکر کے اس مجموعے کا انتصاب پروین قادر آغا کے نام ہے۔ جی 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 ان کا تعارف ایک نظم کے ذریعے کرایا ہے۔ جی غالباً یہ طلاق کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے۔ جی جب میرے سر سے چادر اتری جی تو میرے گھر کی چھت میرے لیے اجنبی ہو گئی، تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اہل خانہ کی خاموشی نے اعلان کیا، اور میں بابل کے دروازے سے دستک دیے بنا لوٹ آئی۔ آگے وہ کہتی ہیں، مجھ میں اور پاگل پن میں بس ایک رات کا فاصلہ رہ گیا تھا، خود کشی بھی میری طاق میں تھی۔ واہ واہ، خود کشی بھی میری طاق طاق میں تھی۔ قریب تھا کہ میں اس کے ہاتھ آ جاتی کہ ایک سایہ میری طرف بڑھا اور میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، تم جیسی بھی ہو ہمیں عزیز ہو۔ یہ پروین قادر آغا کی لیے کہی گئی ہے۔ یہ ان کی کوئی عزیزہ تھیں کہ دوست تھیں؟ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، دوستی تھی۔ ممنونیت کی یہ اعتراف میں یہ نظم میرے خیال میں کئی صفحات اور کئی گھنٹوں کے زبانی اعتراف پر بھاری ہے۔ پروین کا آخری مجموعہ کف آئینہ ان کی حادثاتی موت کے 10 سال بعد پروین شاکر ٹرسٹ نے شائع کیا ہے۔ صحیح۔ نامعلوم مصنف نے ابتدا میں 5واں رنگ کی سرخی کے تحت لکھا، پروین کی شاعری سے اس کے عورت ہونے کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو صحیح ہے۔ وہ بلا شبہ اردو شاعری میں نسائیت کی بہترین ترجمان ہے۔ اس کا نسائی لہجہ روایت، مشرقیت اور جدیدیت کا ایک ایسا خوبصورت اور بھرپور امتزاج پیش کرتا ہے، اسے اپنے بعد آنے والی تمام شاعرات کے لیے ایک رول ماڈل کی شکل دے دی ہے۔ اس مجموعے میں غزل کے انداز میں 13 اشعار کی نظم ہے، تمہاری سالگرہ پر عنوان ہے۔ اگرچہ بیٹے کا نام تو ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن گمان غالب ہے۔ میں تجھ کو دیکھ نہ پاؤں تو کچھ ملال نہیں، کہیں بھی ہو تو ستارہ نشاں گزرتا رہے۔ میں تجھ کو دیکھ نہ پاؤں تو کچھ ملال نہیں، کہیں بھی ہو تو ستارہ نشاں گزرتا رہے۔ میں مانگتی ہوں تیری زندگی قیامت تک، ہوا کی طرح سے تو جاویداں گزرتا رہے۔ میں تجھ کو دیکھ سکوں آخری بصارت تک، نظر کے سامنے ایک سما گزرتا رہے۔ میں تیرا ساتھ نہ دے پاؤں پھر بھی تیرا سفر گلاب و خواب کے ہی درمیان گزرتا رہے۔ یہ اپنے بیٹے کے لیے یہ بہت عمدہ ہے۔ وہ آپ نے یاد ہے پچھلی قسم میں ذکر کیا تھا
کہ انتقال کے وقت بیٹا یہاں پہ نہیں تھا نہیں تھا، اور وہ پڑھنے کے لیے جا چکا تھا انگلینڈ، پھر وہاں چل گیا کینیڈا وغیرہ. یہ نہیں اس کا تو پتہ نہیں کہ وہ انتقال کے بعد، اس لیے کہ انتقال کے وقت اس کی عمر صرف 15 سال تھی. وہ پاکستان میں نہیں تھا وہ. ہاں، ایسا لگتا ہے یہ. ظاہر ہے کہ اس کو کوئی مہر نہیں ملا سر. اب اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو وہ ایک ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، جو وہ پہلا قصہ دوبارہ پھر سنائی دی گیا تھا اس کا، جو آپ نے بھی پڑھا. میں تیرا ساتھ نہ دے پاؤں پھر بھی تیرا سفر، اف، گلاب و خواب کے ہی درمیان گزرتا الوداعی ہے. دعا لگتی ہے ماں کی الوداعی. بیٹے کے لیے. ہاں، ہاں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ہمارے معاشرے میں عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے اور زندگی کے نازک مقام پر کیا قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بکھر جاتی ہے. جی لیکن پروین ان دونوں مراحل میں چٹان نظر آتی ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مہتاب راشدی کہتی ہیں دیکھنے میں نازک مگر چٹان جیسے حوصلے والی زندگی کے راہ گزر میں زخمی قدموں سے چلتی رہی، واہ. مگر ایک لمحے کو بھی اس کے قدم لڑکھڑائے نہیں. پھر یہ کہ اس نے زخم کسی کو دکھائے نہیں. ہاں، بچا نہیں اس نے اپنی مجبوریوں کو. ممتاز مفتی نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی شخصیت سے کا تجزیہ کیا ہے. باہر سے دیکھو تو نازک، قریب جاؤ تو منظر یکسر بدل جاتا ہے. آپ کے روبرو ایک بالغ العقل، ہوشمند، زیرک، منفرد خیالات کی اور مضبوط کردار کی خاتون بیٹھی ہوگی. وہ سہارے سے بے نیاز ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر شاعر اور ادیب یا کسی اور فیلڈ کے جب مقبول ہو جاتے ہیں تو جس نے ان کی رہنمائی کی اور اعتماد پیدا کیا، جو ان کا مینٹور تھا، وہ اپنے محسن سے بیداری اور احسان فراموشی کی جبلت اختیار کر لیتے ہیں. یہ بہت دیکھا ہے. اس کے برعکس پروین کا رویہ احمد ندیم قاسمی کی تحریر یہ بتاتی ہے، اب وہ انورٹڈ کوما میں ہے. پروین شروع سے آخر تک جب بھی ذکر کہتی تھی میں یعنی پروین جو کچھ بھی ہوں ان یعنی قاسمی کی وجہ سے ہوں. یہ اس کی سوچ کی وسیع الخیالی اور وسیع القلبی تھی. یعنی اس نے اپنے قائد اور مینٹور کو جس نے راستہ دکھایا اس کی ممکن نہیں ہمیشہ عزت کرتی رہی. پچھلے اب ایک ذرا ناگفتنی کہہ لیں، وہ کیا غالب کہہ گئے ہیں، کچھ یاد نہیں آ رہا، چھوڑے. سخن گسترانہ بات. سخن گسترانہ بات یہ ہے. پچھلے 70 سال میں چند شاعرات نے زمانی اشعار کا سہارا لیا ہے. ہماری نظر سے ایسے چند اشعار پروین شاکر کے مجموعے سے بھی گزرے ہیں. ذرا سے جبر سے میں بھی تو ٹوٹ سکتی تھی، ذرا سے جبر سے میں بھی تو ٹوٹ سکتی تھی، میری طرح سے طبیعت کا وہ بھی سخت نہ تھا. میری طرح. نظم ورکنگ وومن کے آخری مصرے اس طرح سے ہیں. جی. لیکن میرے اندر کی یہ بہت پرانی بیل کبھی کبھی جب تیز ہوا ہو کسی مضبوط شجر کے تن سے لپٹنا چاہتی ہے. سپردگی. ہاں، اور کسی قدر بے باکی کے ساتھ. طلاق کا ذکر اشارے کنائر میں مدت اس کے شعروں میں آتا رہا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کا واحد ذمہ دار قرار نہیں دیا. ہاں، بس اسے قدرت کا لکھا سمجھ کر قبول کیا اور بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے مرتے دم تک جدوجہد کرتی رہی. تا وقتے کے حادثہ اسے بیٹے سے جدا کر گیا اور اسلام آباد میں 26 دسمبر 1994، میرے خیال 30 سال ہو گئے. جہاں 26 تاریخ کو نہیں دسمبر کے حساب سے تو تاریخ پیدائش میں سے اب دن انس ہو گئی. بیٹی کی عمر 15 سال تھی. جنگ کا ہتھیار طے کچھ اور تھا، تیر سینے میں اتارا اور ہے. واہ. متن میں تو جرم ثابت ہے مگر حاشیہ سارے کا سارا اور ہے. ساتھ تو میرا زمیں دیتی مگر آسماں کا ہی اشارہ اور ہے. ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، جیت جانے میں خسارہ اور ہے. جیت جانے میں خسارہ اور ہے. بہت بہت بڑا. شاعر کا کلام اپنی معنویت اور الفاظ کے درست انتخاب وغیرہ کی بنا پر مقبول ہوتا ہے. کچھ حصہ غزل گانے والوں کا بھی ہوتا ہے. پروین شاکر کی غزل مہدی حسن نے گائی ہے جس کا ایک مطلب ہے کوک بکوب پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. اس غزل کا ایک مصرع ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی.
یہ اس قدر عوام میں مقبول ہو گیا ہے، ایک آدمی کہے کہ بات تو سچ ہے تو دوسرا کہہ دیتا ہے کہ مگر بات ہے رسوائی کی، یعنی اس کو کسی حد تک بولتا مصرع بھی کہتے ہیں۔ بولتا مصرع اسے کہتے ہیں کہ جو ایک مصرع سن کر کے دوسرا ذہن میں آ جائے مفہوم، لیکن یہ آدھا تو یہی ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پروین شاکر زندگی بھر بھرپور آزادی کے ساتھ جینا چاہتی تھی، وہ کسی پابندی اور بندش کو قبول نہیں کرتی تھی۔ ہر ماں کی طرح پروین کی سوچ کا محور اور مرکز صرف اس کا بیٹا تھا، جسے وہ پیار سے گیتو کہتی تھی۔ گیتو ویسے بھی اس کی فطرت میں کسی کا غلام بن کر رہنا نہیں تھا۔ پروین کی زندگی کے 42 سال، 72 میں پیدا ہوئی، 54 میں انتقال، 42 سالوں کا جائزہ لیا جائے تو 3 مرحلے نظر آتے ہیں۔ پہلا حصول علم جو آخری سانس تک چلتا رہا، دوسرا شاعری کا تھا، وہ بھی چولی دامن کا ساتھ تھا۔ بیٹے کے دنیا آنے کے بعد یعنی 1970 کے بعد اس کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری بحیثیت سنگل مدر کی اٹھاتی رہی۔ ہندوستان کے معروف شاعر حفیظ میٹھی کی زندگی میں بھی مد و جزر آتے رہے۔ ان کی اہلیہ کے قتل اور سیاسی غزلوں پر گرفتاری ہوئی، ان کا رد عمل انہوں نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ یہ حفیظ میٹھی کا شعر ہے، یہ بانک پن تھا ہمارا کہ ظلم پر ہم نے، یہ باغ پن تھا ہمارا کہ ظلم پر ہم نے بجائے نالہ و فریاد شاعری کی ہے، مطلب سب پناہ تلاش کر لی شاعری کے اندر۔ پروین نے بھی ان تمام حالات پر مظلومیت کے گیت نہیں گئے، آخری دم تک شاعری کرتی رہی، اور اسی لیے کہ حفیظ میٹھی کہہ گئے ہیں ایک شعر ان کا اور کہ اداسیوں کو حفیظ آپ اپنے گھر رکھیں، اداسیوں کو حفیظ آپ اپنے گھر رکھیں کہ انجمن کو ضرورت شگفتگی کی ہے۔ واہ، انجمن کو چہرہ اندر سے کچھ ہے، اوپر سے کچھ ہے۔ بس ہماری گفتگو ختم ہوگی، لیکن نہیں بہت کچھ، ہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ گفتگو اس کے بیٹے مراد علی تک بھی پہنچے، تو ہم نے تو تعریفی الفاظ استعمال کیے ہیں، کوئی تضحیک نہیں کی۔ ہاں، جوانی کی اور طالب علمی کے دور کی ایک بات آ گئی، مختے میں سخن گسترانہ بات، مختے میں آ پڑی سخن گستر، ہمارے تو آپ کے تو مطلے میں آ پڑی تھی، لیکن مطلب میں آنے پڑی تھی، لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ جوانی میں طالب علم میں ایک دوسرے کی کشش ہوتی ہے، لیکن زندگی جب ذمہ داریاں ہوتی تو وہ ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے، اس سے کوئی تضحیک منسوب نہیں ہے۔ اگر ان کو برا لگے تو ہم اس کو معذرت چاہتے ہیں، ان کو یا ان کے کسی بھی چاہنے والے کو۔ ویسے محمود صاحب یہ 3 قصوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آپ نے زندگی کے نئے پہلو دکھائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اردو ادب میں یہ واحد ایسی شاعرہ ہوگی جس نے 42 سال کی عمر میں مطلب چمکا، ابھرا اور پھر غروب ہو گیا اتنی ارلی ایج کے اندر۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اس سے متعلق تو نہیں، یہ 42 سال کی عمر میں حادثے میں انتقال ہوا ان کا۔ جی 40 سے 50 کے بیچ میں بے شمار شاعر ہیں جنہوں نے بہت اعلیٰ شاعری کی، لیکن وہ مینوشی کی نظر ہو گئے۔ اتنی شراب پی، صبح پی لی، شام پی لی، وہی ہے، اچھی پی لی، خراب پی لی، جیسی ملی شراب پی لی، اس قدر اس میں بہت سارے نام ہیں، کسی اور پر ہم گفتگو کریں گے۔ مجاز ہے، اختر شیرانی ہیں، اور کچھ اور نام تو نہیں آ رہے ہیں، ادیب تھے سعادت حسن منٹو، وہ بھی۔ چلیے ہم جو پروین شاکر کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا ان کی 42 سال میں ان کی موت کسی دوسرے کام کی بدولت پہ نہیں، وہ تو حادثہ تھا۔ جی حادثے کی بدولت ہی ہے۔ ہاں، ایک چیز میں اور بھی، چونکہ ان کی یہ گاڑی کے حادثے میں، اور گاڑی کا حادثہ بھی ایسا ہے، جنہوں نے تصویریں دیکھی گاڑی کی، بالکل پوری طرح ڈیمیج تھی، لیکن ایک اس حادثے میں بھی پراسراریت تھی کہ خاتون یا پروین شاکر اس زمانے میں FVR میں تھیں، اور سنا یہ ہے کہ آخری جو اس فائلوں پہ وہ کام کر رہی تھی وہ کوئی ٹرانسپورٹر مافیا سے، ٹیکسی سے ریلیٹڈ تھی، جس پہ ان کا کافی دباؤ تھا، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ایک پراسرار سڑک کے حادثے میں ان کے علاوہ کسی اور کو کوئی خراش نہیں آئی، یہ بھی بات ہے۔ ہاں، تو اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی جنت میں درجات کو بلند کرے، اور ان کے بیٹے کو کامیاب کرے، ان کے بیٹے کو کامیاب دے۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے یہ 3 قصوں پر مشتمل پروین شاکر کا ذکر ختم ہوا، تو انشاءاللہ پھر اگلی بار کسی اور اب ایسا کریں نا، کسی پولیٹیکل شخصیت کو لے کر آئیں، انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے۔